الیکشنز ملتوی نہیں ہو سکتے، الیکشن کمیشن کا دو ٹوک جواب۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ قرارداد پر الیکشن ملتوی کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کی قرارداد کا جائزہ لیا۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ سیکریٹریٹ کو مراسلہ لکھ دیا۔ صدر مملکت کی مشاورت سے 8 فروری کو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا۔ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن نے تمام تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں۔ اس مرحلے پر الیکشن کمیشن کے لیے عام انتخابات کو ملتوی کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ماضی میں بھی عام انتخابات اور بلدیاتی انتخابات موسم سرما میں ہوتے رہے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے کمیشن نے نگران وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جوابی خط میں یہ موقف اپنایا ہے۔ اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے سینئر اینکر پرسن ہیں تجزیہ نگار یشفین جمال صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ یشفین آپ کے وقت کے لیے۔ یشفین، اب تو الیکشن کمیشن نے جو جوابی خط ہے وہ بھی لکھ دیا ہے اور اس میں 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ الیکشن ملتوی نہیں ہو سکتے۔ اب یہ زبان زد عام یہی موضوع ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، آپ کیا کمنٹ کریں گے اس پہ؟ جی بہت شکریہ۔ بڑا انفارچونیٹ ہے یہ کہ ابھی تک بھی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو دیکھ چکی ہیں، بلکہ ٹکٹ الاٹ کرنے کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، کیمپین کا آغاز ہو چکا ہے ملک بھر میں۔ میں خود 2-3 دن سے عوامی سروس کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کے بہت سے ڈفرینٹ علاقوں میں جا رہی ہوں۔ لوگ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں، ان کی جو بھی رائے ہے وہ اس کو لے کر بڑے کلیئر ہیں اس وقت، جو جتنا میں اسیس کر سکتی ہوں۔ لیکن پھر بھی اس ملک کے اندر یہ بحث جو ہے ابھی تک جاری ہے کہ کیا الیکشنز ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ مجھے آنیسٹلی اس کی ٹیکنیکلٹی کا اندازہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کیا باؤنڈ تھا کہ اس کو رپلائی کرنا تھا بہر صورت جو سینٹ کی قرارداد تھی یا نہیں، کیونکہ اگر نہیں تھا تو پھر تو مجھے اس جواب کی منطق بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس جواب کو دینے کی کیا ضرورت تھی۔ الیکشنز 8 فروری کو ہونے ہیں، الیکشنز 8 فروری کو ہو جانے چاہیے۔ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کے اوپر کہ الیکشنز کب ہونے چاہیے، ہونے بھی چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے، یہ بحث نہیں ہونی چاہیے۔ ہم پہلے ہی اگر آئین کے مطابق بات کریں تو آئین کو خاصا بائی پاس کر چکے ہیں، الیکشن پہلے خاصا تاخیر کا شکار ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی اگر ہم یہ ڈیبیٹ کریں اور پھر اس کے بعد سینٹ کی ایک ایسی قرارداد کو بنیاد بنا کر جو 14 اراکین کی پریزنس میں پیش کی گئی، جس کو 8 یا 9 لوگوں نے سپورٹ کیا، جس کے اندر جو ریپرزینٹیٹیو ہی نہیں تھی وہ ان سبھی پولیٹیکل پارٹیز کی جن کی سینٹ کے اندر جو ہے وہ حصہ ہے جن کا، تو مجھے نہیں لگتا وہ ویسے بھی جو چیز آئین کے اندر لکھی ہے، جو چیز قانون میں کہی گئی ہے، سینٹ کی یا پارلیمنٹ کی کسی ہاؤس کی کوئی بھی قرارداد جو ہے وہ اس کے اوپر پریسیڈنس نہیں لے سکتی، اس کے اوپر امپورٹنس نہیں لے سکتی۔ تو اس لیے اس قرارداد کا جواب دینا یا اس کی بنیاد کے اوپر اس چیز کو واپس اسرٹ کرنا، اچھا ہے اسرٹ کر دیا، دوبارہ کہہ دیا کہ 8 کو انتخابات ہوں گے، لیکن مجھے لگتا ہے ایک غیر ضروری عمل تھا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ یشفین جمال صاحبہ ہمارے ساتھ تھی۔ ادھر آزاد پارلیمانی گروپ کے سربراہ سینیٹر دلاور خان کا چیئرمین سینٹ صادق سنجانی کو خط 8 فروری کے انتخابات کو ملتوی کرنے کا انہوں نے مطالبہ کر دیا۔ سینیٹر دلاور خان نے خط میں کہا ہے کہ مسائل حل کیے بغیر صاف شفاف الیکشنز کے انعقاد پر سمجھوتا نظر آ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے تاحال 8 فروری کے الیکشنز ملتوی کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے۔ سینٹ میں جمع کرائی گئی قرارداد میں درج تحفظات پر توجہ دی جائے، یقینی بنایا جائے کہ 8 فروری کے الیکشنز ملتوی کیے جائیں، یہ تھا خط کا متن۔ پی ٹی آئی نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی درخواست واپس لے لی ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی ہے۔ تحریک انصاف کے وکیل لطیف کھوسا عدالت میں پیش ہوئے، چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے مکالمہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم 25 کروڑ عوام کی عدالت میں جانا چاہتے ہیں، آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ کیس چلانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ لطیف کھوسا نے بتایا کہ مجھے ہدایات ملی ہیں کہ درخواست واپس لے لی جائے۔ چیف جسٹس نے جواب دیا کہ آپ نے ہمارا فیصلہ ماننا ہے تو مانیں، نہیں ماننا تو آپ کی اپنی مرضی، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کا ملبہ ہم پر نہ ڈالیں۔ لطیف کھوسا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ چھین کر جماعت کا شیرازہ بکھیر دیا گیا، فیصلے سے ہماری 230 سے زائد نشستیں چھن گئیں، اب ہم کیا توقع کریں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے گی۔ یہ کہا گیا آج لطیف کھوسا کی جانب سے عدالت کے اندر پی ٹی آئی نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی درخواست کو واپس لے لیا ہے اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کو نمٹا دیا ہے۔ تحریک انصاف کے وکیل لطیف کھوسا آج عدالت میں پیش ہوئے، چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے مکالمہ کیا کہ ہم 25 کروڑ
عوام کی عدالت میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ جس پر چیف جسٹس نے سبتار کیا کہ آپ کیس چلانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ لطیف کھوسا نے بتایا کہ مجھے ہدایات ملی ہیں کہ درخواست واپس لے لوں۔ راولپنڈی پولیس نے 9 مئی مقدمات میں شیخ رشید کی گرفتاری مانگ لی ہے۔ شیخ رشید کے انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کا معاملہ ہے۔ راولپنڈی پولیس کی بھاری نفری عدالت کے اندر اور باہر موجود ہے۔ پولیس کی شیخ رشید کی ضمانت خارج کرنے کی استدعا اور دوسری طرف شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی منظور کیے جانے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کل کے لیے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ شیخ رشید کی ممکنہ گرفتاری سے متعلق مزید بھی ڈیٹیلز آپ تک پہنچائیں گے۔ راولپنڈی پولیس نے 9 مئی کے مقدمات میں شیخ رشید کی گرفتاری مانگ لی ہے اور شیخ رشید کی انسداد دہشت گردی عدالت میں یہ پیشی کا معاملہ ہے۔ راولپنڈی پولیس کی بھاری نفری عدالت کے اندر اور باہر موجود ہے۔ پولیس کی شیخ رشید کی ضمانت خارج کرنے کی استدعا۔ سانحہ 9 مئی اور عام انتخابات دہشت گردی کے مقدمات میں متعدد نامزد اشتہاری سیاستدانوں کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے 9 مئی کے مرکزی ملزمان حماد اظہر، مسرت چیمہ، جمشید چیمہ، زبیر نیازی، کرامت کھوکھر، میاں اسلم اقبال سمیت دیگر اشتہاری ملزمان کا کاغذات نامزدگی منظور کر لیے ہیں۔ انویسٹیگیشن پولیس کا انسداد دہشت گردی عدالت لاہور سے رجوع کرنے کا اس حوالے سے فیصلہ بھی سامنے آیا ہے۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیلز لاہور سے ہمارے نمائندے شاہد رضوی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم لیتے ہیں۔ شاہد، کیا اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں؟ جی بالکل، ثانیہ 9 مئی اور انتخابات 2024 دہشت گردی کے مقدمات میں متعدد نامزد اشتہاریوں کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 9 مئی کے مرکزی ملزمان جو ہیں حماد اظہر، مسرت جمشید چیمہ، زبیر نیازی، کرامت کھوکھر، میاں اسلم اقبال سمیت دیگر اشتہاری ملزمان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے ہیں۔ جو اشتہاری ملزمان ہیں انہوں نے عدالت میں پیش ہونے نہ شامل تفتیش ہوئے۔ یہ کہنا مزید پولیس ذرائع کا اشتہاریوں کے انتخابی عمل میں حصہ لینے کو جو ہے روکنے کی استدعا کی جائے گی، یہ کہنا پولیس حکام کا۔ کاغذات منظوری کے بعد جو ہے اشتہاریوں کو بھی جو ہے پارٹی ٹکٹ دے دیا گیا۔ کاغذات منظور ہونے پر پی ٹی آئی نے جو ہے اشتہاری میاں اسلم اقبال کو ٹکٹ دیا ہے۔ اسی طرح اشتہاری ملزم جو ہیں غلام محی الدین، ان کو بھی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے پی ٹی آئی نے اشتہاری جو ہے کرامت کھوکھر کو بھی ٹکٹ جاری کیا ہے۔ 9 مئی کے سنگین مقدمات میں اشتہاریوں انتخابات میں حصہ لینا خلاف قانون ہے، یہ بھی مزید پولیس ذرائع کا کہنا ہے۔ عدالت سے درخواست کریں گے کہ اشتہاریوں کے کاغذات نامزدگی بارے الیکشن کمیشن کو احکامات جاری کرے۔ الیکشن کمیشن جو ہے روز۔ بہت شکریہ آپ کا شاہد، تمام تر تفصیلات سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عام انتخابات حتمی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے پرنٹنگ کارپوریشن کو بیلٹ پیپرز کی چھپائی کی منظوری دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن کا عام انتخابات میں 25 کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں جاوید نور ہم سے شیئر کریں گے، بتائیے گا جاوید۔ جو امیدواروں کی حتمی فہرست سامنے آ گئی اور اب ایک مرحلہ باقی بچا ہے اور وہ ہے بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا۔ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کی آج باقاعدہ منظوری دی ہے الیکشن کمیشن کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں، اور تقریباً 25 کروڑ سے زائد بیلٹ پیپر چھاپے جائیں گے۔ بیلٹ پیپر کی چھپائی کے موقع پر پرنٹنگ کارپوریشن کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، اور اس حوالے سے جو بیلٹ پیپر ہیں وہ تمام سرکاری پرنٹنگ پریس پر چھاپے جائیں گے۔ اس بات کا فیصلہ ہوا ہے۔ بیلٹ پیپر کے لیے کاغذ بیرون ملک سے درآمد کیا گیا ہے اور اس میں خصوصی فیچر شامل کیے گئے ہیں۔ بیلٹ پیپر کی چھپائی کا عمل 2 اور 3 فروری تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا، اور یہ بیلٹ پیپر پولیس اور فوج کی نگرانی میں تمام اضلاع کو بھجوائے جائیں گے۔ اس حوالے سے باقاعدہ جو ہے اب کام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور یہ انتخابات سے قبل تک جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا جاوید۔ ادھر نون لیگ کے 2 رہنماؤں احسن اقبال اور دانیال عزیز میں لفظی گولہ باری قانونی جنگ تک پہنچ گئی ہے۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ دانیال عزیز پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا چاہتے تھے، اسی لیے اپنی پارٹی پر تنقید کی۔ پی ٹی آئی نے انہیں ٹکٹ نہیں دی۔ معیشت پی ٹی آئی نے تباہ کی، مگر دانیال عزیز مجھ پر الزام تراشی کرتے رہے۔ دانیال عزیز کا احسن اقبال کو سخت جواب، قانونی نوٹس بھجوانے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں بے بنیاد الزامات لگانے پر احسن اقبال کو ہٹ جانے کا نوٹس بھیجوں گا۔ جے یو آئی نے خیبر پختونخوا میں امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی ہے۔ پارٹی ترجمان کے مطابق صوبے میں قومی اسمبلی کی 45 میں سے 43 نشستوں پر جے یو آئی کے امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کی 115 میں سے 110 نشستوں پر پارٹی امیدواروں کو ٹکٹس جاری کیے گئے ہیں۔ نون لیگ نے آج اوکاڑا میں پنڈال سجا لیا ہے۔ مریم نواز اپنے پہلے انتخابی جلسے سے خطاب کریں گی۔ جلسہ گاہ پہ کارکنان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید جان لیتے ہیں رانا محمد قاسم سے، جو کہ امیدوار NA 136 ریاض الحق کے ساتھ موجود ہیں۔ جی قاسم۔
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फुटबॉल ग्राउंड उकाड़ा में, जहाँ पर कुछ देर बाद मरियम नवाज एक बड़े जलसे से खिताब करेंगी। जलसे में कानून की आमद का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं जलसे के मुंतजिम चौधरी रियाजुल हक जज से, उनका इस सिलसिले में क्या कहना है। जी बताइएगा। जी मशकूर हूँ अपने कायल मियाँ नवाज शरीफ साहब का कि उन्होंने इंतखाबी मुहिम का पहला जलसा के लिए उकाड़ा का इंतखाब किया। इतने शदीद और सर्द मौसम में आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला उकाड़ा एक तारीखी जलसा होगा। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा यहाँ उकाड़ा तशरीफ ला रही हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये इंतखाबी मुहिम पूरे पाकिस्तान में एक बहुत लीडिंग रोल अदा करेगी इंशाअल्लाह। जैसा कि रियाजुल हक जज का कहना है कि ये जलसा आज उकाड़े की तारीख रकम करेगा और ये जलसा आज के बाद किसी ने इतना बड़ा जलसा उकाड़ा में नहीं किया होगा। जी मुशर्रफ बीबी ने निकाह केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। एडिशनल सेशन जज का 11 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा सामने आई है। इद्दत के दौरान निकाह केस को खारिज करने का हुक्म दिया जाए। इस दरखास्त के ज़ेरे इल्तिवा रहने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोका जाए। बुशरा बीबी की दरखास्त में इस्तेदा। खबर यह भी है कि सिंध रेंजर्स और पुलिस का कच्चे के इलाके में बड़ा ऑपरेशन। कश्मोर कच्चे से 9 मुखवी ट्रक ड्राइवर्स बाजियाब करा लिए गए। गुज़श्ता हफ्ते डाकुओं ने इंडस हाईवे से 9 ट्रक ड्राइवर्स को अगवा किया था। मुल्जिमान के सहूलतकार पहले ही पुलिस की तहवील में हैं। इस बारे में मजीद डिटेल्स उबैद शाह हमें देंगे। जी उबैद। जी बिल्कुल, कराची से फैसलाबाद रवाना होने वाले जो ट्रक थे गुड्स ट्रांसपोर्ट के, उन पर सिंध के कच्चे के इलाके पर डाकुओं ने गैलपुर के इलाके पर धावा बोला था और मुतअद्दिद अफराद को जख्मी करने के बाद 9 ट्रक ड्राइवर्स को अपने हमरा गैलपुर की तरफ ले गए थे। पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका कार्रवाई की और उस मुश्तरका कार्रवाई के नतीजे में कच्चे के इलाके गैलपुर तंगवानी के इलाके से 9 मुखवी ट्रक ड्राइवर को बाजियाब कराया गया है। 9 ट्रक ड्राइवर को अगवा किया गया था और उनके मुखवियों की बाजियाबी के लिए मुश्तरका टीमें तश्कील दी गई थी। तकनीकी जराए भी इस्तेमाल किए गए थे। मुखवियों को गैलपुर तंगवानी से बाजियाब कराया गया है और उनके सहूलतकार पहले ही पुलिस ने अपनी तहवील में ले रखे हैं। डीजी रेंजर्स की हिदायत पर सिंध रेंजर्स की जानिब से कच्चे के इलाके में ऑपरेशन किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उबैद। सहाफियों को मोबाइल से वीडियो बनाने पर क्यों नहीं रोका? आईजी इस्लामाबाद ने एएसआई समेत 3 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुअत्तल अहलकारों को पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। आईजी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में तलबी के लिए पेश हुए थे। इस बारे में मजीद डिटेल्स उस्मान राना से हम लेते हैं। उस्मान, कौन सी वीडियो बनाने से नहीं रोका गया अहलकारों को जिस बिना पर इनको मुअत्तल किया गया है आज? जी देखें, हफ्ते के रोज बैरिस्टर गौहर के घर जो पुलिस एहलकारों के छापे के बाद आईजी इस्लामाबाद को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तलब किया गया था। तो ज़राए के मुताबिक एएसआई समेत 3 एहलकारों को पुलिस लाइन रिपोर्ट करते हुए इनको मुअत्तल कर दिया है। ज़राए का यह भी कहना है कि जिन एहलकारों की ड्यूटी वहाँ पर थी तो उन पर आईजी इस्लामाबाद नाला थे कि उनकी जानिब से जो सहाफ़ियों ने वीडियोज़ बनाई और मुख्तलिफ सवालात पूछे तो उनकी जानिब से जो सिक्योरिटी प्लान था उसको नहीं किया गया, जबकि उन सहाफ़ियों को भी रोका नहीं गया जो आईजी इस्लामाबाद तक पहुंचे और उन्होंने सख्त सवालात का सामना भी देखा गया था कि आईजी इस्लामाबाद को करना पड़ा था। तो अब जबकि तर्जमान पुलिस जो है तकी जवाद, उनकी जानिब से कहा गया है कि एहलकारों की मुअत्तली की खबर जो है वो तस्दीक की जा रही है। पहले तरदीद की गई, उसके बाद कहा कि तस्दीक की जा रही है, तस्दीक के बाद ही प्रेस रिलीज जारी की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी महकमों ने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के घरों पर नजर रख ली है। तामीर शुदा घरों को SNGAD के सुपुर्द करने की तजवीज़ पेश कर दी गई। स्टेट बैंक की जानिब से मार्कअप सब्सिडी वापस लेने और पंजाब बैंक की जानिब से फंड्स के इजरा के इनकार पर मंसूबा मुश्किलात का शिकार है। सरकारी महकमों ने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के घरों पर अब नजर रख ली है। तामीर शुदा घरों को SNGAD के सपुर्द करने की तजवीज़ पेश की गई है। स्टेट बैंक की जानिब से मार्कअप सब्सिडी वापस लेने और पंजाब बैंक की जानिब से फंड्स के इजरा के इनकार पर मंसूबा इस वक्त मुश्किलात से दो चार है, क्योंकि सरकारी महकमे बताया जा रहा है कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है इन घरों पर नजर रखे हुए है। इदरीस शेख हमारे साथ हैं, मजीद वही हमें अपडेट करेंगे। इदरीस, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, बेघर अफराद के लिए घरों की तामीर जो है साबिक हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और इसके तहत जो घर तामीर किए गए थे 839, उस पर जो है अब सरकारी जो महकमे हैं उन्होंने नजर जमा ली और सरकारी महकमों ने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के जो है घरों की तहवील का मुतालबा कर दिया। इस सिलसिले में तामीर शुदा घरों को SNGAD के सुपुर्द करने की तजवीज़ पेश की गई है। सिलसिले में स्टेट बैंक और पाकिस्तान की जानिब से मार्कअप सब्सिडी वापस ले ली गई थी, जिसके बाद
पंजाब बैंक की जानिब से फंड्स के इजरा के इनकार पर यह मनसूबा जो है मुश्किलात का शिकार हुआ। निगरान सूबाई काबीना के सामने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत तामीर होने वाले घरों की तहवील हाउसिंग डिपार्टमेंट की फाटा एजेंसी को दे दी गई है। इस सिलसिले में निगरान पंजाब हुकूमत को बेघर अफराद के लिए तामीर होने वाले घरों की तकमील के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई थी, जिसके तहत अब ये तमाम तर जो घर है वो महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को भी देने की तजवीज़ दी गई है, जिसके बारे में जो बहुत शुक्रिया आपका इदरीस। आलमी मालियाती इदारे IMF का कहना है कि तेजी से तरक्की करती मसनूई जहानत आलमी सतह पर 40% रोजगार को मुतासिर करेगी। IMF के मुताबिक दुनिया की पुख्ता मईशतों में 60% तक नौकरियां मुतासिर होंगी, जबकि तरक्की पजीर ममालिक में ये तनासुब 40% होगा। AI बढ़ते रुझान के साथ मजदूरों की मांग में कमी आएगी, जो कि अदम मसावात को फिरोग देगी। तरक्की याफ्ता ममालिक में पेशा वराना लोग मसनूई जहानत के इस्तेमाल से अपने काम को बेहतर बना सकेंगे। अभी खबर देंगे आपको खेल के मैदान से। दूसरे T20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 21 रन से शिकस्त दे दी है, जिस पर सोशल मीडिया पर सार्फिन क्रिकेट ने गमो गुस्से का इजहार किया है। यूं देखते रहना इसे अच्छा नहीं मोहसिन, वो कांच का पेकर है तो पत्थर तेरी आंखें। मोहसिन नकवी की 28वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मारूफ शायर ने उर्दू गज़ल में नुमाया मकाम हासिल किया। मोहसिन नकवी 1996 में एक कातिलाना हमले में खालके हकीकी से जा मिले थे। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए नियो।